کہتے ہیں نا انجینئر صاحب نے اپنا فرقہ لانچ کیا ہے، ان سے پوچھیں یار فرقہ جو لانچ ہوتا ہے اس کی کوئی نشانیاں ہوتی ہیں نا؟ دنیا میں اگر آپ نے کسی چیز کو گاڑی یا موٹر بائک کہنا ہے تو اس کو ثابت کرنے کے لیے آپ کو بتانا پڑے گا یہ گاڑی ہے، دیکھیں اس میں 4 ٹائر وہ نظر آ رہے ہیں آپ کو، اور یہ اس کی شکل ہے، اس میں انجن ہے۔ اس طریقے سے فرقوں کے لیے ایک بنیادی چیز ہوتی ہے کہ ان کی مسجد ہوتی ہے، ان کے مدرسے ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آپ نے انجینئر مرزا صاحب کا بیان سماعت فرما لیا کہ جناب کا کہنا ہے کہ ان کے پاس مسجد، مدرسہ اور چندہ باکس نہیں ہیں، اس لیے وہ کسی فرقے سے تعلق نہیں رکھتے اور نہ ہی وہ کوئی فرقہ ہیں۔ معزز ناظرین، اب سوال یہ ہے کہ کیا واقعی فرقہ بننے کے لیے یہی چیزیں ضروری ہیں، یا پھر فرقہ اصل میں نظریات اور عقائد سے بنتا ہے؟ آج ہم اسی سوال کا علمی اور تحقیقی جواب پیش کریں گے، تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ معزز سامعین، آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، دوسروں تک پہنچانے کے لیے شیئر کریں، اور مزید مفید دینی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ آپ کی قیمتی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے، تو نیچے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ معزز ناظرین، آج کی گفتگو چند علمی پوائنٹس پر مشتمل ہوگی تاکہ ہماری گفتگو اور ہمارے دلائل کو سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو۔ علمی پوائنٹ نمبر 1، فرقہ اصل میں ہوتا کیا ہے؟ معزز ناظرین، فرقہ کسی خاص گروہ یا جماعت کو نہیں کہا جاتا، بلکہ وہ نظریات فرقہ ہوتے ہیں جو قرآن و سنت اور اجماع امت کے عقائد و نظریات سے ہٹ کر ہوں۔ فرقے کا تعلق مسجد، مدرسہ، چندہ بکس سے نہیں بلکہ عقائد سے ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص قرآن و سنت، اجماع امت کے عقائد و نظریات سے ہٹ کر نئے نظریات پیش کرے، وہ فرقہ بنتا ہے، چاہے اس کے پاس کوئی مدرسہ، مسجد ہو یا نہ ہو۔ علمی پوائنٹ نمبر 2، معزز ناظرین، جیسا کہ ہم دعویٰ کر چکے ہیں کہ فرقہ بننے کے لیے ضروری نہیں کہ مسجد یا مدرسہ ہو، بلکہ فرقہ وہ ہوتا ہے جس کے عقائد و نظریات قرآن و سنت کے خلاف ہوں۔ اس لیے کہ اگر عقائد و نظریات قرآن و سنت کے خلاف ہوں اور اسے فرقہ نہ کہا جائے، اسے مسلمان ہی کہا جائے، تو پھر قادیانیوں کو، منکرین حدیث کو، معتزلہ کو اور جاوید احمد غامدی کو، غلام احمد پرویز کو، ان تمام گمراہ کن عقائد و نظریات رکھنے والوں کو فرقہ نہیں کہا جائے گا، بلکہ بالکل پکا سچا مسلمان کہا جائے گا، باوجود اس کے کہ ان لوگوں کے عقائد و نظریات کفر پر مبنی ہیں۔ مثال کے طور پر قادیانیوں کو ہی دیکھ لیں کہ جب غلام احمد قادیانی دجال نے ابتداءً نبوت کا دعویٰ کیا تو نہ تو قادیانیوں کے پاس مسجدیں تھیں، نہ ہی قادیانیوں کے پاس مدرسے تھے، اور نہ ہی قادیانیوں کے پاس چندہ بکس تھی، لیکن اس کے باوجود انہیں فرقہ کہا گیا اور آج تک انہیں فرقہ کہا جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ غلام احمد قادیانی دجال کے عقائد و نظریات قرآن و سنت اور اجماع امت کے خلاف ہیں۔ دوسرے نمبر پر جاوید احمد غامدی۔ معزز ناظرین، جاوید احمد غامدی کے بھی عقائد و نظریات قرآن و سنت کے خلاف ہیں۔ مثال کے طور پر جاوید احمد غامدی کا دعویٰ ہے کہ معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں اور آپ نے دوبارہ دنیا میں تشریف نہیں لانا۔ ایک اور عقیدہ کہ قیامت کے قریب امام مہدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف نہیں لائیں گے۔ ایک اور کفریہ عقیدہ کہ قرآن کی صرف ایک قراءت ہے، باقی قراءتیں عجم کا فتنہ ہیں، معاذ اللہ۔ اسی طریقے سے غلام احمد پرویز، یہ شخص اہل قرآن فرقے کا امام ہے، یہ جناب سرے سے حجیت حدیث کا انکار کرتے ہیں، صرف قرآن کو ہی حجت قرار دیتے ہیں۔ تو لہذا اب یہ جتنے فرقوں کا میں ذکر کر رہا ہوں، ان کے پاس مسجد نہیں ہے،
مدرسہ نہیں ہے، ان کے پاس چندہ بکس نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود انہیں فرقہ کہا جاتا ہے، اور مرزا صاحب بھی ان میں سے بعض کو فرقہ تسلیم کریں گے۔ کیوں؟ مسجد نہیں ہے، مدرسہ نہیں ہے، چندہ بکس نہیں ہے، لیکن فرقہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ان کے عقائد و نظریات قرآن و سنت اجماع امت سے الگ ہیں۔ علمی پوائنٹ نمبر 3، معزز ناظرین، ہم یہ ثابت کر چکے ہیں کہ جس کے بھی عقائد و نظریات قرآن و سنت اجماع امت کے مخالف ہوں گے وہ ایک فرقہ ہوگا۔ تو اب ہم ثابت کریں گے کہ انجینئر مرزا صاحب کے عقائد و نظریات قرآن و سنت اجماع امت کے مخالف ہیں، اسی وجہ سے یہ فرقہ بنا چکے ہیں اور ان کے ماننے والے ایک فرقہ ہی شمار ہوتے ہیں۔ معزز ناظرین، اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، کوئی اس کی ذات، صفات میں یا الوہیت میں شریک نہیں ہو سکتا، لیکن انجینئر مرزا نے ایک انتہائی گمراہ کن اور کفریہ عقیدہ پیش کیا کہ معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ جنت میں جنتیوں کو منی گوڈ بنا دے گا۔ معزز ناظرین، یہ عقیدہ نہ صرف قرآن و سنت کے خلاف ہے بلکہ توحید کے بنیادی اصولوں کو بھی پامال کرتا ہے کہ ایک خدا جو ساری قدرتوں کا مالک ہے اور وہ اکیلا اور یکتا ہے، بے شک وہ آپ کو یہ آفر دیتا ہے کہ صرف یہ 60 سال کی زندگی مجھے دے دو تو میں ایک منی خدا بنا دوں گا۔ سر، وہ آپ کو ایک منی خدا بنانے والا ہے۔ اس حوالے سے معزز ناظرین، یہ عقیدہ، یہ نظریہ وہی عقیدہ اور نظریہ ہے جو کئی باطل فرقوں نے اپنایا، جہاں وہ مخلوق کو کسی نہ کسی درجے میں اللہ کے برابر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ قرآن کریم واضح طور پر کہتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد، کہہ دو وہ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ معزز ناظرین، اب آپ خود بتائیں، کیا کوئی مسلمان یہ عقیدہ رکھ سکتا ہے کہ جنت میں جا کر میں خدا بن جاؤں گا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ ایک ایسا کفریہ عقیدہ ہے جو سراسر دین اسلام کے خلاف ہے۔ انجینئر مرزا کا دوسرا گمراہی پر مبنی عقیدہ۔ معزز ناظرین، اسلامی عقائد میں ایک اہم اصول یہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا احترام لازم ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص صحابہ کرام علیہم رضوان پر زبان درازی کرے اس کا اسلام پر باقی رہنا خطرے میں ہے، اور امت کا اجماع ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے مشاجرات کو نہ چھیڑا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود ان کے ایمان کی گواہی دی ہے۔ لیکن انجینئر مرزا صحابہ کرام پر طعن و تشنیع کرتا ہے، ان پر الزام لگاتا ہے اور ان کی عزت کو مجروح کرتا ہے۔ اور جو مولا علی کی بیعت نہ کرے، الٹا ان کے خلاف تلوار اٹھائے، اودی گردن ہوتے کس خنزیر دا پیر ہوتے، سوراں دا سور کوئی ہونا چاہیے، کسی وہابی دا پیر ہونا چاہیے۔ فیضی صاحب، میں نے آج جواب ڈھونڈ لیا ہے، سور کا پیر ہوگا اس کی گردن پہ جو عبد القادر جیلانی کو پیر نہ مانے، اور جو عبد القادر جیلانی کے پیروں سارے پیروں کا پیر مولا علی ہے، جو اس کی بیعت نہ کرے اس کی گردن پہ وہابی کا پاؤں، کیونکہ ہمارے بابا جی کہا کرتے تھے اس سوراں دے سور نے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں واضح فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ تو جب اللہ تعالیٰ صحابہ سے راضی ہے اور صحابہ اللہ سے راضی ہیں تو پھر ایک عام شخص کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ ان پر زبان درازی کرے؟ کیا آج ہم ان لوگوں کی بات مانیں جو چند کتابیں پڑھ کر اپنے اسلاف پر حملہ کر رہے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ ہم قرآن و حدیث کے اصولوں پر چلیں گے کہ قرآن و حدیث کے اصول ہمیں یہ سکھاتے ہیں، ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا احترام، ادب لازمی ہے۔ معزز ناظرین، یہ صرف 2 مثالیں تھیں، ورنہ انجینئر مرزا کے کئی عقائد کھلی گمراہی اور اسلام سے انحراف پر مبنی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم تحقیق کریں اور ایسے لوگوں کے فریب میں نہ آئیں۔ علمی پوائنٹ نمبر 4، مرزا کا اصل مدرسہ اور چندہ بکس کہاں ہیں؟ معزز ناظرین، انجینئر مرزا کا کہنا ہے کہ ان کے پاس مسجد اور مدرسہ نہیں ہے،
لہذا وہ کوئی فرقہ نہیں ہے۔ لیکن ناظرین، حقیقت یہ ہے کہ مرزا کا اصل مدرسہ بھی ہے اور ان کے پاس چندہ بکس بھی ہیں۔ جی سامعین، اور وہ یوں ہیں کہ ان کا اصل مدرسہ سوشل میڈیا ہے کہ جس پر بیٹھ کر یہ اپنے گمراہی پر مبنی عقائد و نظریات کی ترویج اور تبلیغ کرتے ہیں، اور ان کے ماننے والے، ان کے اسٹوڈنٹس، ان سے وہ گمراہی پر مبنی تعلیمات حاصل کرتے ہیں، ان کے نظریات کو اپناتے ہیں اور ان کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، اور پھر ان کے جو چینلز ہیں انہی چینلز سے ان کے پاس پیسے بھی آتے ہیں، لاکھوں میں ان کے پاس ڈالر آتے ہیں۔ تو جناب مرزا کے بقول مدرسہ، چندہ بکس فرقے کے لیے ہونا لازمی ہے، تو چونکہ جناب کا اصل مدرسہ سوشل میڈیا اور چندہ بکس چینلز کی کمائی ہے، تو مرزا کے مطابق بھی مرزا نے ایک نیا فرقہ لانچ کر دیا ہے۔ معزز ناظرین، اب آپ خود انصاف کریں، کیا انجینئر مرزا قرآن و حدیث اور اجماع امت کے عقائد پر قائم ہے یا وہ ایک نیا فرقہ بنا چکا ہے؟ معزز سامعین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، دوسروں تک پہنچانے کے لیے شیئر کریں، اور مزید مفید دینی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ آپ کی قیمتی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے، تو نیچے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ آپ کی ایک شیئرنگ سے شاید کسی کی زندگی بدل جائے، تو نیکی پھیلانے میں ہمارا ساتھ دیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔